نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں شوال المکرم کے اعمال پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ابھی حال ہی میں گزرا ہے، جس میں اتنی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کو معاف کرا کر پروردگار کا برگزیدہ بندہ اور مقام قبولیت اور محبوبیت پر فائز ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفل کام کرے گا اللہ تعالی اس کے اعمال کو قبول کرنے والے ہیں اور ان کی دلی کیفیتوں کو جاننے والے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے محلے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن دلی کیفیتوں کا جاننے والا خدا ہے۔ دل کے رازوں کو، اس کے بھیدوں کو، اس کے دھڑکنوں کو جاننے والا، سمجھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جب تک انسان کا دل صاف نہیں ہوگا، جب تک انسان کا دل صاف نہیں ہوگا، اس کی کوئی طاعت قبول نہیں ہوگی۔
برتنوں میں غلاظت رکھ کر کوئی دودھ نہیں پیتا ہے، برتنوں میں گندگیوں کو رکھ کر کوئی دودھ نہیں پیتا ہے، دلوں میں غلاظت کو رکھ کر پروردگار طاعتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تو ہر انسان اپنی دلی کیفیتوں کو جانتا ہے، اس کو بیان سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے دل کے دریچوں میں جھانکے، انہیں محسوس ہو جائے گا کہ وہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے اور کس کیفیت کا وہ آدمی ہے، ان کے دلوں کے اندر کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب اس کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میری کمی کیا ہے۔ خیر، میں دوسری طرف کہیں نہ چلا جاؤں، کہہ رہا تھا یہ دل کی صفائی کے بغیر اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اور ان صفائیوں کے لیے پروردگار نے رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینہ عطا کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ شوال المکرم کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، جس کو حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس مہینے کے اندر ایک مخصوص عمل کی توجہ دلائی ہے۔ اسی مخصوص عمل کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اچھی طرح سمجھیے، جب بھی کوئی آدمی کسی آقا کے پاس ملازمت کو اختیار کرتا ہے، کسی سیٹھ کی خدمت میں جا کر نوکری کرنا چاہتا ہے، کسی بھی جگہ جا کر وہ ملازمت کرنا چاہتا ہے، تو ان کے آقا ان کو کام متعین کرتا ہے کہ آپ کے یہ کام ہیں، اگر آپ ان کو کر دیں گے تو آپ کو تنخواہ مل جایا کرے گا، اگر آپ نے کمی کی تو پھر تنخواہ کے بجائے آپ پر عتاب ہوگا اور آپ بجائے تنخواہ کے گالیوں کے مستحق ہوں گے۔ اب اگر وہ بندہ اور وہ ملازم وہ پورے کاموں کو انجام دیتا ہے جن کو ان کے آقا نے بتایا تھا، وہ فرائض کے درجے میں ہے کہ اگر ان کو کرے گا تنخواہ ملے گی، اگر نہیں کرے گا عتاب کا مستحق ہوگا، بجائے تنخواہ کے گالیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ ایک ملازم وہ ہوتا ہے جو ان فرائض کے علاوہ، ان کاموں کے علاوہ کچھ مزید کام بھی کر دیتا ہے، کچھ زائد کام بھی کر دیتا ہے۔ جن کاموں کو ان کے آقا نے کہا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں کو کرنے کے ساتھ وہ کچھ زائد کام بھی کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کے حال سے واقف ہیں، دنیا کے معاملات سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بندہ تنخواہ تو لے گا ہی بلکہ آقا کے انعام کا بھی مستحق ہو جائے گا۔
آقا کے انعام کا بھی مستحق ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے زائد کاموں سے، اپنے کاموں سے بھی کچھ زائد کام کر دیے ہیں، یہ انعام کے مستحق ہیں۔ اور اگر یہ اپنے اس کام پر مستقل مزاج بن کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ آقا ان کو اپنے ملازموں کا سردار اور کوئی اونچا عہدہ بھی دے بیٹھے۔ میرے دوستو، دنیا کے معاملات میں ہم سمجھتے ہیں، کیا ہمیں اسی مثال کو رکھیے اور آج کے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے فرائض ہیں ایک، جن کا کرنا ہر بندے کے لیے، ہم اللہ کا غلام ہی نہیں بلکہ بندہ ہیں۔ بندہ سے بھی آگے اگر کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو چن لیجئے گا کہ وہ آقاؤں کا آقا ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، ہمارا وہ پروردگار ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک فرائض کی لسٹ دیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنے ہی پڑیں گے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ تنخواہیں مل جائیں گی، اگر آپ نہیں کریں گے تو عتاب ہوا کرے گا، آپ کی پکڑ ہوگی، آپ جنت کے بجائے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو ان فرائضوں کے ادا کرتے کرتے کچھ زائد کام بھی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فرائض تو پڑھنا ہی ہے ان کو، کچھ نوافلیں بھی پڑھ لیتا ہے، رمضان المبارک کے روزے تو ان کو رکھنے ہی ہیں کیونکہ یہ فرائض ہیں، ان کو چھوڑے گا تو جہنم میں جا کے گڑے گا۔ ان روزوں کو رکھنے کے ساتھ یہ کچھ ایسے روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے جو نوافل کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات میں کہ وہ فرائضوں کو کرنے کے ساتھ کچھ نوافل بھی کر لیتا ہے، تو یہ بندہ اب صرف تنخواہ کا نہیں بلکہ انعام کا بھی مستحق ہے۔ اور یہی وہ راہ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جب انسان نوافلوں پہ جم جاتا ہے، تہجدوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوتوں کو کرتا ہے، روزوں کے نوافلوں کا اہتمام کرتا ہے، فرائض تو کرنا ہی ہے، نوافلوں کو کرتا ہے، تو پھر یہی آگے چل کر ولایت کا پیغام ان کو دے دیتا ہے کہ میرے بندوں میں برگزیدہ بندہ ہو چکا ہے، یہ میرے جتنے نوکر ہیں ان تمام نوکروں میں ایک ممتاز نوکر ہے۔ یہ سارے نوکر رات کو سوتے ہیں، یہ رات کے آخری حصوں میں نرم بستروں کو چھوڑ کر میرے سامنے گراتا ہے۔ یہ سارے بندے جمعہ میں آتے ہیں، پڑھے فرض چلے بھاگے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو سارے اذکار کی پابندیوں کو کرنے کے ساتھ کچھ نوافلوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ولی بننے کے لیے کوئی تلوار لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے اور آنکھوں کو پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوکا رکھ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے، مقبول بنتا ہے، لیکن شرط ہے مستقل ہو، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آج تو تہجدوں کا اہتمام ہوا، رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان مہینہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید گھر میں کوئی رہے گا نہیں، اب محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں اب کوئی ٹکے گا نہیں۔ یہ مستقل مزاجی نہیں، رمضان المبارک کی عادتوں کو اگر ہم جم جاتے، ولایت کے دروازے آپ کے لیے کھلا ہوا تھا، تقرب کا دروازہ آپ کے استقبال میں تھا، محبوبیت مقبولیت آپ کے ہاتھوں میں تھی، لیکن آپ نے اس کو یوں کیا، رمضان آیا عبادتیں بھی گیا، ایسا ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے، مفتی صاحب اب تو یہ حال ہو گیا ہے، اب تو یہ حال ہو گیا ہے رمضان کے بعد، میں امام، میں مؤذن، میں مصلی، میں سب کچھ۔ میں بولا عجیب حال ہے، ایسا قسمت سے بہت ہی کم آدمی کو ملتا ہے۔
آپ ہی مؤذن، آپ ہی اقامت دے رہے ہیں، آپ ہی امام ہیں، آپ ہی مصلی ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، یہ بندہ جس راستے پہ جا رہا تھا وہ راستے طے کرنے کے بجائے یہ واپس آ چکا ہے۔ اس مسافر پہ حسرت ہے جو منزل کے سامنے دم توڑ دے، اس مسافر پہ حسرت ہے جو منزل کے سامنے دم توڑ دے۔ چلتے چلتے بیلگام جاتے جاتے قریب میں بیٹھ گیا کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا، اب مجھ سے، اس پہ حسرت ہے، اس پہ حسرت ہے۔ 2-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ بس دم توڑ رہا ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آپ ان کو یہی نصیحت کریں گے، یہ 45 کلومیٹر آ چکا ہے، 4 قدم اور چلے جا، تیرا محبوب اور تیرا منزل تجھے مل جائے گا۔ میرے دوستو، یہ لوگ جو رمضان المبارک کو واقعی قدر کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اور قدر کرنی چاہیے، بے قدروں کو تو گمراہی نہیں ہوتی ہے اور بجائے جنت کے جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ بخارا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ بخارا کے ایک مجوسی، آگ کا پوجا کرنے والا، مسلمانوں کے محلے سے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے کچھ کھانا شروع کر دیا۔ اس آگ کا پجاری اپنے بیٹے کو دے تماچا لگایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا ہے اور تو کھا رہا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ روزے سے ہے۔ اس مجوسی کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو گھر میں کھاتے ہیں نا؟ کہا ہاں میں گھر میں کھاتا ہوں، وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن رمضان المبارک کی شان میں، اس کے احترام میں مسلمانوں کے بازار سے گزروں اور کھاؤں، یہ میری شان نہیں ہے، میرے یہ اخلاق نہیں۔ میرے دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے، در النازحین کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے کو وہ مجوسی خواب میں آتا ہے مرنے کے بعد، وہ آگ کا پوجا کرنے والا خواب میں آتا ہے ایک اللہ والے کو، اور خواب میں آنے کے ساتھ وہ جنت میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا، ارے بھائی تو پوری زندگی آگ کا پوجا کرتا تھا اور یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ کہا ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے مرنے سے پہلے الہام کیا تو میرے بندے، تم نے رمضان المبارک کا احترام کیا تھا، میں تجھے ایمان دینا چاہتا ہوں، تو ایمان قبول کر لے تاکہ تجھے جنت میں عطا کر دوں۔ اللہ مجھے بار بار الہام کرتا رہا، بالآخر میں مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، پروردگار نے اس احترام رمضان کے بدلے میں مجھے جنت عطا کیا۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کے احترام کی برکتیں تھی۔ جو آدمی رمضان المبارک کا احترام نہیں کرتا ہے، بے شمار اس سلسلے میں بھی واقعات ہیں کہ وہ جہنم میں گیا، مسلمان ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، تو ایسے لوگ جہنم میں گئے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ تو رمضان المبارک ہمیں آیا تھا ہمیں عبادتوں پہ جمانے کے لیے، تو میرے دوستو ان عبادتوں پہ جمے رہیں گے، یہی ولی بننے کا راستہ ہے کہ آدمی فرائضوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نوافلوں کو بھی اپنی زندگی میں لے آئے۔ یہی وہ راہ ہے جس سے آدمی مقبول بنتا ہے، محبوب بنتا ہے کہ تنخواہ تو ملے گی ہی ان کو، تنخواہ کے ساتھ ان کو مزید انعام بھی ملے گا۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ فضل ربانی کیا ہے؟ وہ انعامات ربانی کیا ہے؟ وہ اکرام ربانی کیا ہے؟ وہ ولایت کا مقام ہے جو انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے اس راستے کو اپنانے کے لیے، اس راہ پر چلنے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے کہ آپ کو اپنے مستقل مزاجی کا ثبوت دینا پڑے گا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تخریج کیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کو رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. کتنے ہیں؟ کہنے کے 6 ہیں لیکن دینے کے کتنے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ انعام ہے. سمجھا رہی بات؟ انعام میں اصول ٹوٹ جاتا ہے. سمجھا رہی بات؟ اب ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے کہ 1 کے 10 یا 10 کے 50 ٹوٹ جاتا ہے. کسکان کسیام دہر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے کو اتنا نوازوں گا گویا کہ انہوں نے پورے زمانہ روزہ رکھا ہے. کیا نوازش ہے بتائیں؟ 6 دن کی نوکری پہ پورا زمانہ کوئی تنخواہ دے گا؟ ایسی جگہ مجھے ہی بتا دو بھائی. یہاں تو گھنٹوں کی پوچھ ہوتی ہے. 1 دن لیٹ ہوئے 10 فون آ جاتے ہیں. میرے دوستو، اس سے اچھی ملازمت کہیں نہیں ہے. دل میں جگہ دیجئے. پیارے نبی کا فرمان اب مسلم شریف کی حدیث ہے جن کو بخاری کے بعد مقام ملا ہوا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، معلوم ہوا کہ یہ انعام کب ملے گا؟ فرض کو ادا کیا ہے تو. سنا رہی بات؟ ایک آدمی تہجد پڑھا، فرض ہی چھوڑ دیا، اب فجر میں سو گیا تو انعام ملے گا؟ اس حدیث پاک سے یہ اصول ملتا ہے. اور جو اصول آپ نے بارہا سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے متعلق کہا تھا، ایک صحابی کے متعلق، وہ پوری رات تہجد پڑھتا رہا اور فجر کی نماز میں غائب. تو کیا فرمایا تھا؟ یہ اچھا عمل نہیں ہے، مجھے بہتر ہے کہ میں فجر پڑھ لوں اور رات بھر سوتا رہوں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ انعامات اور یہ اکرامات ان کو ملیں گے جو رمضان المبارک کے مہینوں کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد ثم اتبعہ ستا من شوال کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے. اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ان کو ایسا ثواب دوں گا گویا انہوں نے پورے زمانے روزے رکھے. یہ انعام ہے. جب یہاں پر آ کر اصول ٹوٹ جاتا ہے، اب کوئی حساب نہیں کرنے بیٹھے کہ اشر بامثال، یہاں اللہ نے فرمایا 10 گنا ملے گا تو 6 کے بجائے 60 ہو جائے. نہیں، یہاں ایک اکرام ہے خدا کا، یہ انعام ہے، فضل ربانی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. 6 روزے اہتمام کے ساتھ اگر آدمی ادا کرتا ہے، پروردگار ان کو اتنا ثواب دیتا ہے گویا کہ وہ پورے زمانے روزے رکھے. کوئی مشکل نہیں ہے. رمضان کے 30 روزے رکھے، بتاؤ بھوک ابھی تک ہے یا مٹ گئی؟ تھکاوٹ جو رمضان المبارک میں 30 دن تراویح پڑھے، بتاؤ تھکاوٹ ہے یا دور ہو گئی؟ ارے پیاس ابھی تک لگی ہے کیا؟ پاؤں میں درد ابھی تک ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ عبادتوں پہ جو وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے وہ وقتی ہوتا ہے، وہ چل جاتا ہے. بتاؤ رمضان المبارک کے روزوں میں جو ہمیں نفس کو کچلنے میں تکلیف ہوئی کسی کو یاد نہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں آیا کدھر سے گیا کدھر سے پتہ بھی نہیں چلا. اور اس سے پہلے اتنے گھنٹے کے روزے ہوں گے، اتنے گھنٹے کے روزے ہوں گے. میرے بھائی، ارادہ آدمی کر لیتا ہے، پروردگار اس کے لیے راہوں کو آسان کر دیتا ہے. تو ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ 6 روزے رکھیں گے اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 6 روزوں کو ترتیب سے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ بالکل ترتیب سے جیسے رمضان کا روزہ ہم رکھے، ویسا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن بہتر ہے ترتیب سے رکھ لیجئے.
تاکہ وہ عادت لگی رہتی ہے نا. آپ دیکھے ہوں گے رمضان کے بعد بہت سے لوگوں کو رات کے 2 بجے بھوک لگتی تھی اور عید کے دن کھانے کو طبیعت نہیں, ایک مرتبہ کھائے بس, وہ عادت لگی رہتی ہے. تو اگر روزہ رکھنا ہے تو آسانی یہی ہوتی ہے کہ ترتیب سے رکھ لیں. اگر کوئی بندہ ترتیب سے نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اس مہینے میں جب بھی چاہیں روزہ رکھ لیں. کل ملا کے 6 روزے رکھنے ہیں. پروردگار ان کو اتنا نوازے گا کہ کان کسیام الدہر, یہ بندہ ایسا ہے گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے ہیں. نفلی روزے تو بہت ہیں, ان میں ایک اور عظیم الشان روزہ ہے, اس کے طرف توجہ دلا دیتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث. فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا ذر اذا صمت من الشہر ثلاثة فصم 13 14 15. اے ابو ذر, اگر تیری اندر اتنی ہمت ہو کہ نفل روزوں میں کم سے کم مہینے کے اندر 3 روزہ رکھے تو 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھ لیا کر. اردو کی 13 تاریخ, اسلامک تاریخ, چاند کی تاریخ 13 14 15. اس میں عجیب حکمت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 کے بجائے 10 تو ملتا ہی ہے, اور پھر آدمی کے اندر اخلاص جس درجے کا ہوگا اس کا ثواب جو ہے نا ویسا ہی بڑھتا جاتا ہے. کم سے کم 10 گنا تو ملتا ہی ہے. تو 3 کے بجائے 30 ہو جائیں گے. ارے بھائی 3 کے بجائے 30 ہو جائیں گے, گویا انہوں نے پورا مہینہ روزہ رکھا. کتنا آسان ہے بتائیے. یہ نوازش ہے میرے دوستو پروردگار کا. اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کل تو سنیچر اور پرسوں اتوار ہے, انشاءاللہ سوموار سے باضابطہ مکتب شروع ہو جائے گا. اپنے گھروں میں اطلاع دے دیں. جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو ہمیں معاف فرمائے, اور اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ سوموار کے دن سے جو بچے صبح میں آتے تھے وہ صبح ہی میں آئے, جو بچے شام میں آتے تھے وہ شام ہی میں آئے. ترتیب ٹوٹنے سے بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے لیے بھی ہو جائے گا اور پھر انتظام کرنے والوں کے لیے بھی ہو جائے گا. اس لیے سوموار کے دن سے اپنے بچوں کو جو جس وقت میں آتے تھے اس وقت میں بھیجیں. اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. چونکہ یہ رمضان, یہ مہینہ حج کے مہینے چل رہے ہیں, بیانات حج کے اوپر ہونے چاہیے, لیکن میں نے حج پر بیان کر لیا ہے. ممکن ہوگا تو انشاءاللہ 1-2 جمعہ کر دیں گے. میں نے ارادہ یہ کیا ہے بیت اللہ شریف کی تاریخ اور مدینہ منورہ کی تاریخ آپ کو سناؤں. اس سلسلے پر بیانات ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.